السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک ایسے دور کے متعلق بات ہوگی جسے تاریخ میں ڈارک ایج کہا جاتا ہے، جب انسان یا اس دنیا سے سورج مکمل طور پر روٹھ گیا تھا۔ کتنا عرصہ سورج طلوع نہ ہوا، کتنا عرصہ اس زمین کے باسیوں نے سورج کی ایک کرن یا روشنی کو نہ دیکھا۔ وہ دور انسان پر کیسے گزرا، اس دور میں انسان نے کیسے سروائیو کیا، یہ کتنا عرصہ تھا، اور دوبارہ سورج نے کب اپنی پہلی کرن زمین پر بھیجی۔ تمام تر معلومات اس ویڈیو میں شامل ہوں گی، اور اس ڈارک ایج کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق ہے اس کا بھی احاطہ کیا جائے گا۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ میں ہوں اکمل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کون کب کہاں۔ ہم حیران ہیں کہ دنیا اور انسان 536 سے 547 عیسوی کے درمیان بچ کیسے گئے تھے۔ انسانی تاریخ میں اس سے بدترین زمانہ گزرا اور نہ گزرے گا۔ وہ قیامت تھی، انسانوں کا اس سے بچ جانا معجزہ تھا، اور یہ معجزہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات کا نظام کوئی طاقت چلا رہی ہے، اور وہ طاقت ہر بحران، ہر قیامت سے ہمیں نکال لیتی ہے۔ یہ الفاظ ڈاکٹر مائیکل میکارمک کے ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل میکارمک دنیا کی تیسری بڑی یونیورسٹی ہارورڈ میں تاریخ کے پروفیسر ہیں، اور ڈاکٹر مائیکل میکارمک نے ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک دلچسپ چیئر SOHP کے نام سے تخلیق کی ہے، اور اس میں دنیا کے بڑے دماغوں کو اکٹھا کیا ہے، جن کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کا ماضی کیا ہے، وہ اسی پر تحقیق کرتے ہیں۔ تحقیق کے دوران جب یہ ماہرین 536 عیسوی میں پہنچے تو یہ حیران رہ گئے۔ یہ انسانی تاریخ کا وحشت ناک ترین سال تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات میں اس سال ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ لوگ جب صبح اٹھے تو زمین سے سورج غائب تھا۔ یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں کالے بادل چھائے ہوئے تھے، اور ان بادلوں نے دنیا پر ایک گہری رات تان دی تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور دنیا کے کسی کونے میں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ یہ عجیب بات تھی۔ لوگ سڑکوں اور چھتوں پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے رہ گئے، لیکن ان کے سروں پر آسمان تھا ہی نہیں، لہٰذا انہیں کیا نظر آتا؟ چاروں اطراف اندھیرے کا دور دورہ تھا۔ اس دن نہ آسمان تھا، نہ اس پر تارے اور نہ چاند۔ لوگ جس طرف دیکھتے انہیں گھپ اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ لوگوں نے مشعلیں جلا لیں، لیکن یہ مشعلیں بھی زیادہ دیر تک ان کا ساتھ نہ دے سکیں، اور یہ دوبارہ اندھیرے میں ٹامک ٹولیاں مارنے لگے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ عذاب ایک آدھ دن میں ٹل جائے گا، لیکن دن گزرتے گئے اور رات پھیلتی گئی اور بڑھتی چلی گئی۔ 3-4 دن کے بعد زمین کا درجہ حرارت بھی گرنے لگا، اور پورا یورپ اور آدھا ایشیا جمنے لگا۔ پورے ملک برف کا گولہ بن گئے۔ جلانے کے لیے لکڑیاں ناپید ہو گئیں، لوگ گھروں تک محدود ہو گئے، کاروبار زندگی رک گیا۔ یہ سلسلہ وقت کے ساتھ ساتھ دراز ہوتا چلا گیا۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتے مہینوں میں بدلے، اور مہینے سال بن گئے، لیکن سورج واپس نہ آیا، اور دنیا برف کا گولہ بن کر رہ گئی۔ سردی کا 2500 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ باغ، کھیت اور جنگل سب اجڑ گئے، ندیاں، نالے اور جھیلیں جم گئیں، اناج اور پھل ختم ہو گئے، جانور اور مویشی بھوک سے مرتے چلے گئے، اور موسم اور دن اور رات کی تمیز ختم ہو گئی۔ سردیاں کب ختم ہوئیں اور گرمیاں کب شروع ہوئیں، اور رات کب دن میں تبدیل ہوئی، تمام اعداد و شمار دم توڑ گئے۔ ناظرین، لوگ جوتے ابال کر کھانے لگے، شہروں میں کتے اور بلیاں تک ختم ہو گئیں، لوگ اپنے پالتو جانور تک کھا گئے، لوگ لاشیں بھی پکا کر کھانے لگے۔ آگ ایک تحفہ بن گئی تھی، لوگ آگ کے انگارے ایک دوسرے سے ادھار لیتے اور دیتے تھے۔ چھتوں کے بالے اور لکڑی کے فرش تک چولہوں کی نظر ہو گئے، اور لوگوں نے گھر کا فرنیچر بھی جلا کر کوئلہ بنا ڈالا تھا۔ تاریخ اس دور کو ڈارک ایج کہتی ہے۔ یہ زمانہ 18 ماہ تک پوری شدت سے قائم رہا۔ لوگوں سے ان کا سایہ تک روٹھ گیا تھا۔ 1.5 سال بعد درجہ حرارت میں تھوڑا تھوڑا اضافہ شروع ہوا، جس سے لوگوں کے اندر امید نے جنم لیا، اور یہ محسوس کرنے لگے کہ شاید ان کا بچھڑا ہوا سورج دوبارہ واپس آ جائے۔
اور یہ اندازہ بالکل ٹھیک نکلا۔ 1.5 سال بعد حالات تبدیل ہونے لگے، لیکن اس کے باوجود سورج کو پوری توانائی کے ساتھ واپس لوٹنے میں 11 سال لگ گئے۔ 547 عیسوی میں مشرق اور مغرب کا فرق واضح ہوا اور موسم واپس آنے لگے، لیکن پہلے 1.5 سال اور پھر اگلے 9.5 برسوں نے دنیا کا ہزاروں برسوں کے برابر نقصان کر دیا۔ زمین کی توانائی ختم ہو چکی تھی اور یہ بیج اگانا بھول چکی تھی۔ اناج کے بیج اول تو تھے ہی نہیں، اور اگر تھے تو وہ اگتے نہیں تھے، اور اگر اگ جاتے تھے تو زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ یورپ کے اکثر ملکوں میں گندم سمیت کوئی اناج نہیں اگ رہا تھا، جنگل بھی ویران ہو چکے تھے، درخت اپنے تنوں پر گرے پڑے تھے، سبزیاں تھی ہی نہیں، اور رہ گئے جانور تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی دوسرے سیارے پر نقل مکانی کر کے چلے گئے ہیں۔ لوگوں کے کان بلی اور کتے کی آواز کو سننے کو بھی ترس گئے، چڑیاں، کوے اور کونجیں بھی ناپید تھیں، اور زمین کا پانی بھی سوکھ گیا تھا۔ لوگ برف پگھلا کر پیتے تھے۔ دنیا میں ان 18 ماہ یا 11 برسوں میں کتنے لوگ مرے، اس کا کوئی شمار نہیں تھا۔ سیانے لوگ کہتے تھے دنیا شاید اب اپنی پرانی ڈگر پر واپس نہ آ سکے، زمین پر اب اناج اگے گا، نہ ہی جانور دوڑیں گے اور نہ ہی انسان ہنسیں گے۔ لوگوں کے گلوں میں آوازیں تک پھنس جاتی تھیں، یہ ہنسنا تو دور کی بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا زمین پر بھوتوں کا بسیرا ہے، اور یہ بھوت کبھی دوبارہ انسان نہیں بن سکتے تھے۔ دوستو، تنور بھی اب سرخ نہیں ہو رہے تھے اور گھروں سے کھانے کی خوشبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ اداسی، قلت، پریشانی، بیزاری اور مایوسی کا یہ سلسلہ 570 عیسوی تک چلتا رہا۔ لوگ 536 سے 570 عیسوی تک اگلے 34 سال امید و بیم کی کیفیت میں رہے۔ سورج واپس آ گیا، چاند بھی نظر آتا تھا اور رات آسمان پر ستارے بھی ٹمٹماتے تھے، لیکن قلت، ذلت اور اداسی کی چادر نہیں سرک رہی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف اور ہیبت بیٹھ گئی تھی۔ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی چلے جاتے تھے، یہ بیٹھتے تھے تو سارا دن بیٹھ کر گزار دیتے تھے۔ آج بھی ہم دیر تک بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق انسانوں میں سے 82% لوگوں کو دیر تک بیٹھے رہنا اچھا لگتا ہے۔ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ 536 عیسوی کی ڈارک ایج کے 7 اثرات میں سے یہ ایک ہے۔ ہم نے کیونکہ اس زمانے میں 18 ماہ بیٹھ کر گزارے تھے، چنانچہ یہ عادت ہمارے جینز کی میموری میں چلی گئی، اور ہم اب دن بھر بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ڈپریشن بھی اسی زمانے کی پیداوار ہے۔ انسان کو اس سے پہلے صرف انگزائٹی ہوتی تھی، یہ انگزائٹی ان 18 ماہ میں ڈپریشن میں تبدیل ہوئی اور اس کے بعد واپس نہیں گئی۔ آج بھی دنیا میں ڈپریشن کا بہترین علاج واک ہے۔ کیونکہ یہ مرض ہمارے جسم میں 536 عیسوی کی ڈارک ایج کے دوران لمبے وقفے تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ لہٰذا آج جب ہم اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں تو ڈپریشن میں کمی آنے لگتی ہے۔ یہ صورتحال 570 عیسوی تک قائم رہی۔ 34 سال تک انسانیت پر ظلمت کا دور تنا رہا، لیکن پھر 570 عیسوی میں کائنات نے انگڑائی لی اور 34 برس کے تمام اثرات غبار کی طرح اڑ گئے۔ کیسے اور کیوں؟ ڈاکٹر مائیکل میکارمک یا ان کی ٹیم کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ آخر 570 عیسوی میں ڈارک ایج کیوں اختتام پذیر ہوا۔ شاید ان کو کوئی بتاتا کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے۔ رحمت للعالمین 22 اپریل 570 کو دنیا میں تشریف لائے، اور یہ وہ وقت تھا جب ڈارک ایج یا دور ظلمات کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا کو اس کی اوقات دکھائی، اور پھر وہ عظیم صبح طلوع فرمائی جس نے آگے چل کر انسانیت کا ہاتھ
تھام لیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہر چیز کی فراوانی ہوتی چلی گئی۔ مرشد کلمہ چلتا نہیں، حق لا الہ الا اللہ۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو باطل کے بادل چھٹ گئے اور ہدایت کا سورج طلوع ہو گیا اور انسانیت کو ایک بار پھر سنبھلنے کا موقع ملا۔ ناظرین، آج کی یہ سبق آموز ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملوں گا ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا الہ